غامدی صاحب کا موقف بیانیہ نیریٹو یہ ہے کہ سنت اس طریقہ ابراہیمی کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ترامیم فرما دی. سمجھے کیسا زبردست نظریہ ہے. سنت طریقہ ابراہیمی کا نام, ٹھیک ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ تبدیلی فرما دیا. عام بندہ جو ان کے داؤ پیج سے واقف نہ ہو وہ اس پہ پکڑ کر سکے گا. وہ کہے گا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, قربانی پر سنت ابراہیمی کہتے نہیں. غامدی صاحب نے بڑے پیارے سے بات کی ہے. ہاں اچھا دیکھو علم کے اندر نہیں نو دیکھو مولویوں کی علم آندہ. عام بندہ تو سمجھے گا کہ گل تو بڑی سونی ہے. جیسے میں نے میزان کی بات کو سامنے آپریشن کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا نا, ذرا آپ اس نظریے کو بھی لینا کہ سنت ابراہیمی میں کچھ ترمیم کر دی جائے تو اس ترمیم اور اضافے کے معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. یہ غامدی صاحب نے پیش کیا ہے. یہ ان کی کتاب میزان ہے, صفحہ نمبر 14 ہے. طبع سوم ہے, مئی 2018 کی کتاب, مئی 2008 کی کتاب جو ہے یہ لاہور سے چھپی ہے ان کی کتاب میزان. یہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرما دیا. تبصرہ, اب یہ ہمارا تبصرہ بھی سن لیں. ہم نے کہا اس عبارت میں غامدی صاحب نے سنت کے اصلی مفہوم کو بدل ڈالا, جبکہ ماہرین کے ہاں سنت کی تعریف حقیقی یہ نہیں ہے جو حضرت فرما رہے ہیں. ماہرین کو دیکھیے نا, جنہوں نے سنت نبویہ پر اپنی زندگیاں, اپنے علوم, اپنی تحقیقات, اپنی مہارت, اپنی صلاحیتوں کو صرف کر ڈالا, وہ سنت کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ لغوی طور پہ سنت کیا ہے؟ الطریقہ, العادہ, عبادات کے طور پہ یہ, اور نہیں تو آپ اصول شاشی کا حاشیہ دیکھ لیں, بحث الثانی فی سنت رسول اللہ دیکھ لیں, صفحہ نمبر 136 دیکھ لیں, مکتبہ لدھیانوی کراچی سے جو چھپا ہے اس کو آپ دیکھ لیں. اچھا یہاں بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں شرعی معنی آپ کو سمجھاتا ہوں سنت کا. یہ اصول و فقہ الاسلامی الدکتور وہبہ زحیلی, یہ مکہ مکرمہ سے جو چھپی ہے, جلد اول ہے, صفحہ 450 سے کم ہے. یہ مکتبہ رشیدیہ نے اس کو چھاپا, الفصل الثانی میں اس کو دیکھے تو فَأَمَّا السُّنَّةُ فَهِيَ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ وصفاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, رسول اللہ کے اعمال, اور حضور پاک علیہ السلام کے سامنے شریعت اسلامیہ کا کوئی کام کیا جائے, رسالت مآب علیہ السلام اسے برقرار رکھیں, اس پہ انکار نہ فرمائیں, یہ تقریر نبوی سنت کہلاتی ہے. ساری بات کو ایک لائن میں جمع کر رہا ہوں تو سنت کا مطلب ہوگا شریعت کا وہ کام جس پر حضور نے امت کو چلایا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں سنت نبوی کا معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیا ہے اس کی تھوڑی, اور آپ بھی شریعت, اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں کیا نقصان ہے اگر اس کو مان لیا جائے یا اس کو مان لیا جائے؟ اس پر ہم چند فوائد آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. یہ اصول الشاشی دیکھ لیں آپ, اس کا طبع حرمین سے جو چھپی ہے اس کی فصل اول کا صفحہ 4 دیکھ لیں. ہم نے کہا بنیادی طور پر سنت کے ہونے میں 4 چیزوں کا معاملہ بڑا ضروری ہے. نمبر 1, وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا ہو اور وہ عمل کبھی متروک یا منسوخ نہ ہوا ہو. سنت نبوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل رسول اللہ نے امت کے لیے جاری فرمایا ہو, یعنی رسول اللہ کے ساتھ خاص نہ ہو. 4 شادیوں سے بڑھ کے شادیاں حضور پاک کے ساتھ خاص ہیں, بغیر شہود کے خالصۃ لک من دون المؤمنین. سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب ہے, پارہ نمبر 22 ہے. تو کوئی چیزیں حضور کے ساتھ بھی خاص ہیں. معراج کا سفر حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. آپ اور ہم معراج کر سکیں گے؟ کام ہی پورا ہو جانا, کوئی معراج تے جاوے. ٹھیک ہے, آقا یہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, آقا یہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ہمارے لیے تو معراج کے معاملے ہی ہو رہے ہیں. نمبر 3, وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت فرمایا ہو, بطور عذر نہ فرمایا. بطور عادت کا کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام طور پہ فرماتے رہنے کا اہتمام فرمایا ہو, وہ بطور عذر اور تکلیف کے نہ ہو. ورنہ بعضوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عذر فرمایا. ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا
کہ وہاں ساری جگہ ایسے تھی کہ وہاں پر بیٹھنے کا مسئلہ نہیں تھا. اگر وہاں پر تشریف فرما ہوتے تو گیلی زمین اور گیلی پانی کے نیچے کیچڑ کی وجہ سے کپڑے مبارک ملوث ہو جاتے. تو آپ علیہ السلام نہیں بیٹھے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہر بندہ اس طرح کرے گا؟ جی نہیں، یہ بطور عذر ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 2 روایتیں موجود ہیں جامع ترمذی میں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبالا وتوضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر رفع حاجت فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قاعدن فرمایا، قائمن فرمایا، کھڑے ہو کر. اچھا کیوں؟ وہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے مبارک میں کچھ تکلیف تھی یا کمر مبارک میں، اس طرح کی وجوہات ہیں. وہ عذر کی بنیاد پہ تھا. تو عذر کی بنیاد پہ بات اور ہوتی ہے، مجبوری کی بنیاد پہ بات اور ہوتی ہے، بطور عادت کے طور پہ اسے معاملات پورے کرنا اور ہوتے ہیں. تو لہٰذا سنت کے لیے ضروری ہے. اور سنت مجتہد جب استدلال کرتا ہے تو اس کی ترتیب ہی یہی ہے، پہلے کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، اور پھر اس کے بعد قیاس. کیوں؟ فإن اصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ تعالی و سنت رسول اور و اجماع الامہ والقیاس. اب غامدی صاحب کا یہ نظریہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری شدہ ہے، تو کئی ایسے امور سامنے آ جائیں گے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرما دیے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سے اس کا معاملہ سامنے نہیں آتا. ظہر کی پہلی 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے، سنت موقدہ ہے. ظہر کے بعد 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، سنت موقدہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے. صبح کی 2 رکعت سنت جو ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ سند صحیح کے ساتھ ثابت فرما دیں گے مجھے؟ مغرب کے بعد جو 2 سنت پڑھتے ہیں یا عشاء کے بعد جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس کی جو سنت کی ترتیب ہے، یہ پڑھنے کے معاملات ہیں، یہ آپ ثابت فرما دیں گے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات سے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی چیزوں کی جو سنت نبویہ کے ساتھ ملت ابراہیمی چلی ہے، آپ اس ملت ابراہیمی کی چند چیزوں کو رسول اللہ کی سنت بنا دیں گے؟ تو بھائی ملت ابراہیمی کا معاملہ ہے، اس میں سنت نبویہ کے معاملے کا ایک بہت بڑا معتد بھی ذخیرہ ہے، اور اس کا اپنا عمل دخل ہے. آپ اس طرح اس کو بے جا معاملے میں ختم نہیں کر سکتے. اسی پر غامدی صاحب کا فرمانیات قرآن کریم کے بارے میں کے بعد احادیث نبویہ کے بارے میں دوسرا نظریہ یہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو سنت ہے نا، اب دیکھو اندازہ لگاؤ، ایک تو سنت کا مفہوم بدلا کہ سنت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کا نام ہے، حضور پاک کا اضافہ ترمیم اس پہ ہو. دوسرا یہ کہہ دیا کہ سنت قرآن سے بھی مقدم ہے. لو جی، یہ نظریہ وہ اپنی کتاب اصول و مبادی صفحہ 51 طبع 2 فروری 2005 سے جو ان کی چھپی ہے لاہور سے، اس پہ فرماتے ہیں سنت قرآن کریم کے بعد نہیں بلکہ قرآن کریم پر مقدم ہے، قرآن سے بھی پہلے ہے. پیاری بات ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سے پہلے ہیں، تو اب یہ سنت کو بھی اسی لیے قرآن کریم سے پہلے ہونے کی بات فرما رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، سنت قرآن کریم کے بعد ہے، سنت قرآن کریم سے پہلے نہیں ہے. میں اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اٹھائیے، سنن نبی داود اٹھائیے، کتاب القضاء اٹھائیے، باب الاجتہاد الرائے فی القضاء اٹھائیے، جلد نمبر 2 اٹھائیے، صفحہ نمبر 150 سے ایک کم اٹھائیے. مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان سے جو حدیث پاک کی یہ کتاب چھپی ہے، اس کو ذرا جا کر دیکھ لیجیے کہ معاملہ ہے کیا. ان اناس من اہل حمص من اصحاب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما اراد ان يبعث معاذا الى الجبل إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد برأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. جزاكم الله. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں قاضی جسٹس کا عہدہ نصیب فرما کر یمن بھیج رہے ہیں، یمن والوں کے سوال پر کہ ہمیں کوئی دین کے مسائل سمجھانے، بتانے، سنانے کے لیے کوئی شخص دیجیے. حضرت معاذ گئے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پڑھے لکھے صحابی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے جاتے وقت ان کا ایک اختبار لیا، امتحان لیا، آزمائش کی. یہ جو وہاں جائیں گے انہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ پاور آف دا ڈیسیژن، فیصلے کی قوت و طاقت و ہمت ان میں کیا ہے، ترتیب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا معاذ اذا عرض لک قضا، یہ معاذ لفظ ہے، معاذ نہیں ہے، یاد رکھنا. جیسے خلیفہ مجاز ہوتا ہے، خلیفہ مجاز نہیں ہوتا، یہ ایسے معاذ ہے، معاذ نہیں ہے. یا معاذ اذا عرض لک قضا، جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے، کیف تقضی، آپ کے فیصلے کی ترتیب کیا ہوگی، ذرا مجھے اس کے بارے میں ارشاد کر دو، بتا دو، آپ وہاں کیسے فیصلہ کریں گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، قرآن کریم کو سامنے رکھوں گا اور فیصلہ کر لوں گا مسئلے کو. فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ قَالَ فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی سنت کے طریقے کو دیکھوں گا. اب توجہ رکھو، اگر پہلا نمبر سنت کا مقدم ہوتا قرآن کریم پر تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ ٹوک دیتے کہ تو ترتیب ٹھیک نہیں کر رہا. یہ اس موقع پہ تو ٹوکنا بنتا ہے یار، بڑا بنا کر بھیجا جا رہا ہے ایک علاقے کا، نہیں ٹوکنا. آپ علیہ السلام نے پھر سوال فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رسول اللہ، مسئلہ قرآن میں بھی نہ ملے، میری سنت میں بھی نہ ملے، کیا کرو گے؟ اجتہد برائی ولا آلو، میں نے آخر آپ سے پڑھا ہے، آپ کے شب و روز سے واقف ہوں، لیل و نہار سے واقف ہوں، آپ کی خلوت و جلوت کے حالات کے معاملات کے احادیث و تعلیمات و فرامین و شریعت و مذہب و اسلام ہمیں پتہ ہے، آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے. تو جو آپ سے پڑھا ہے اس اجتہاد اور اس تجربے اور اس جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس کی روشنی میں مسئلے کا حل کروں گا. قرآن بھی، سنت بھی اور اجتہاد بھی. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی ہے تو حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن مانے تو حضور نے سنت کی بات ساتھ کیوں کی، اور جو کہتے ہیں صرف قرآن و سنت مانے، اجماع اور اجتہاد نہ مانے، فقہا نہ مانے، میں انہیں کہتا ہوں حضور پاک نے قرآن و سنت کے بعد تیسری بات کیوں پوچھی، پھر حضرت معاذ نے تیسری بات ارشاد کیوں فرمائی، اور تینوں باتوں کے اگر غلط ہوتی تو حضور پاک ٹوک دیتے، نہیں پہلی دو ٹھیک نہیں، چھوڑ دے یہ، اس کو تو نہیں چھوڑا. بلکہ اللہ کے رسول نے خوشی کا اظہار فرمایا فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، ان کے سینے پر پیار سے، خوشی سے، مسرت سے، تبسم سے آپ علیہ السلام نے یوں ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا الحمدللہ، میرا مولا تمام حمد و ثنا کہ تو قابل ہے، وفق الذی وفق رسول اللہ، میں تیرا نمائندہ، یہ میرا نمائندہ، تو نے اپنے نمائندے کو ایسے نمائندے دیے ہیں جن سے تیرا نمائندہ خوش ہو گیا ہے. لما یرضی رسول اللہ، میں تیرا نمائندہ، یہ میرا نمائندہ، تو نے اپنے نمائندے کو ایسے نمائندے دیے جس سے تیرا نمائندہ خوش ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر الصلوۃ والسلام نے اجتہاد پر، فقیہ کی فقاہت پر اور فقہ پر رسول اللہ نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے. آج جو فقہ اسلامی کو پڑھے گا قرآن و سنت کے بعد، وہ رسول اللہ کی خوشی کا اظہار کرے گا، حضور پاک کی خوشی کا ذریعہ بنے گا، اور جو فقہ کا انکاری ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر لے. اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں نا کہ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے، کوئی پوچھے نا نبی کسے کہتے ہیں؟ نمائندہ خدا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ نمائندہ مصطفیٰ. بات پوری ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ترتیب ارشاد فرمائی ہے حضرت معاذ سے سوال میں، اور حضرت معاذ نے جواب دیا ہے، اور تقریر نبوی اس کو شامل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اطمینان کا اظہار فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن سنت اجماع، قرآن سنت اجتہاد، قرآن سنت فقہ. تو غامدی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے سنت قرآن پہ مقدم ہے، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مقدم نہیں فرمائی، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں، ایک روایت اور لے لیتے ہیں. جامع ترمذی ابواب القدر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 484، طبع مکتبہ الرحمانیہ، اردو بازار لاہور. آپ ذرا یہاں پر دیکھ لیجئے.
وبه قال حدثنا عبد الواحد بن سلیم قال قدمت مکہ فلقیت عطاء بن ابی رباح، یہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ آیا، عطاء بن ابی رباح سے ملا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیسے آئے، ایک لمبی تفصیلی حدیث ہے، اس پر رسالت امام علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اتدری مل کتاب قلت اللہ و رسولہ عالم، یہ پوری تفصیل ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات بطور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ کتاب کیا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کتاب اللہ قرآن کریم ہے، آسمان بننے سے پہلے، زمین بننے سے بھی پہلے رب العزت نے اس کو اس ترتیب پر رکھ دیا تھا، تو پھر قرآن پہلے ہو گیا نا، آسمان سے بھی پہلے اور زمین بننے سے بھی پہلے، یہ قرآن کریم ہے، تو آپ سنت کو کیسے مقدم فرما رہے ہیں جناب من؟ تو ہم نے کہا کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ غامدی صاحب کے اس نظریے کو مان لیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رسول اللہ کوئی مستقل شریعت اور دین لے کر نہیں آئے بلکہ دین ابراہیمی کو ہی آگے چلانے آئے، پھر تو یہی بنے گا۔ حالانکہ رسالت امام علیہ السلام مستقل دین لے کر آئے ہیں، مستقل شریعت لے کر آئے ہیں، جامع الشرائع لے کر آئے ہیں، تمام ادیان پہ حضور پاک کا دین غالب ہونے کے لیے آئے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا